ابو احمد متحدہ عرب امارات سے سوال پوچھ رہا ہوں، مفتی طارق مسعود صاحب ایک سے زیادہ شادیوں پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ، زیادہ تر ممالک میں مردوں کے مقابلے میں خواتین کی ریشو کم ہے، اگر کثیر تعداد میں مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھے تو اس طرح معاشرے میں بے نکاح خواتین کی تعداد بہت زیادہ کم ہو جائے گی، تو پھر رشتے صرف اعلیٰ طبقے کے مردوں کو ملیں گے اور غریب لوگوں کو رشتے ملنا بہت کم ہو جائیں گے، تو پھر نوجوان یا تو لواطت کی طرف جائیں گے یا پھر استمناء بلیت کی طرف جائیں گے۔ تو مفتی صاحب ایک سے زیادہ شادیوں کے بارے میں صحیح اور معتدل موقف کیا ہے؟ دیکھیں، مفتی طارق مسعود صاحب کا جو موقف ہے وہ تو وقتاً فوقتاً یوٹیوب پر اپنے گفتگو میں جو ان کی یوٹیوب چینلز پہ ان کی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، وہ وقتاً فوقتاً مختلف سوالات کے اور اعتراضات کے وہ جوابات دیتے رہتے ہیں، ان کی اس پر مستقل کتاب بھی ہے۔ بہرحال جو ایک سے زائد شادیوں کا معاملہ ہے نا، اس کے بارے میں جو معتدل اور بیلنس موقف، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معتدل موقف ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے میں دیکھنا چاہیے ہر آدمی کو، ہر آدمی دوسری شادی کرنے کا اہل بھی نہیں ہوتا اور ہر آدمی تیسری اور چوتھی شادی کرنے کا اہل بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ بیان سن لیتے ہیں، آپ جذبے میں آ جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں کہ بھائی بہت ساری بیوہ خواتین ہیں اور مطلقہ خواتین ہیں اور آپ نے ان سے شادی کرنی ہے، شادی کر کے پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر نہ پہلی بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں نہ دوسری بیوی کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور تم اس کو لٹکا کے چھوڑ دو گے کہ شادی تو کر لی لیکن اب اس کو نبھا نہیں پا رہے، تو بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ دوسری شادی کر لی جاتی ہے، تیسری شادی کر لی جاتی ہے۔ بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بیوہ سے، مطلقہ سے شادی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو یہ کہہ دے گی کہ میں نے آپ کو اپنے سارے حقوق معاف کر دیے ہیں اور فلاں کر دیا، یہ کر دیا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنے حقوق مانگنا شروع کر دیتی ہے کہ نہیں، آپ ایک رات یہاں گزار رہے ہیں تو ایک رات یہاں گزاریں، اور یہ بیوی کا حق ہے۔ یعنی اگر بیوی اپنے حقوق معاف کرنے کے بعد دوبارہ لینا چاہے، مثلا شروع میں بیوی نے کہا بھائی مجھے آپ اگر ایک ہفتہ بھی نہ آئے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس آپ مجھ سے شادی کر لیں، میری کفالت کریں، میرے بچوں کی تربیت کریں، بعد میں آپ کو وہ کہے گی کہ نہیں، آپ ایک دن وہاں جاتے ہیں تو ایک دن یہاں آئیں گے، ایک رات وہاں گزاریں گے، ایک رات یہاں گزاریں گے، اور یہ بیوی کا رائٹ ہے، اور جب اس نے مطالبہ کیا آپ کے لیے وہ مطالبہ پورا کرنا لازم ہوگا، ضروری ہوگا۔ اب اگر آپ پورا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تو اس لیے ہر آدمی میں اس بات کی اہلیت نہیں ہوتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی الاطلاق سب کو اس بات کی ترغیب دینا یا سب کا اس بات پہ آ جانا کہ بھائی ہر آدمی یہ کہے کہ میں نے دوسری شادی کرنی ہے، میں نے تیسری شادی کرنی ہے، یہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے، اس اسلوب سے بھی ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ فائنانشلی بھی ان کو سپورٹ کر سکتا ہے، وہ ان کے اندر انصاف بھی قائم کر سکتا ہے اور وہ اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے، یعنی بعد میں اس کو افورڈ بھی کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں تو اس کو نکاح کرنا چاہیے، دوسری شادی کرے، تیسری شادی کرے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام نے جو دوسری تیسری شادی کا جو ایک آپشن رکھا ہے وہ بنیادی طور پر اسی لیے رکھا ہے کہ معاشرے کے اندر بہت سی ایسی خواتین، بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن سے کوئی نکاح نہیں کر رہا ہوتا، اسپیشلی پہلے نکاح کے طور پر کوئی اس کو قبول نہیں کر رہا ہوتا اس خاتون کو، یا مطلقہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے۔ تو اگر بالکل ایک شادی پر پورا معاشرہ متفق ہو جائے کہ نہیں، ایک شادی کے علاوہ دوسری شادی کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے یا ہونی نہیں چاہیے، ظاہر اسلام نے اس کو منع کیا کہ بھئی اجازت ہے، وہ اسی لیے دی تاکہ معاشرے کی ساری خواتین کو شوہر مل سکے، ان کو ان کی کوئی کفالت کر سکے، ان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا، کوئی سہارا ان کو مل سکے۔ تو اس کو دیکھنا چاہیے، یہ کیس ٹو کیس، پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے، نہ تو ہر آدمی ایسا ہے کہ جس کو دوسری شادی کرنی چاہیے، نہ ہر آدمی ایسا ہے کہ جس کو دوسری شادی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو کرنی چاہیے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں کرنی چاہیے۔ تو مطلقاً سب کے لیے یہ بات کرنا کہ سبھی کر سکتے ہیں یا سبھی انصاف کر سکتے ہیں یا جو بھی کرے گا وہ انصاف کر لے گا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے خود اس خدشے کا اظہار کیا ہے، اس ڈاؤٹ کا اظہار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے کہ بھائی اگر تم کر سکتے ہو انصاف تب تو کرو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر نہ کرو۔ تو ساری صورتحال کو دیکھ کر، سوچ سمجھ کے، غور و فکر کر کے، یہ نہیں کہ جذبہ چڑھا اور جوش چڑھا اور بس دوسری شادی کر لی، بعد میں سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے یار یہ کیا کر لیا میں نے۔ تو ایک جائز عمل ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ ظاہر ہے کہ جائز عمل کو کسی بھی طرح ناجائز تو نہیں کہا جا سکتا،
لیکن ہر جائز عمل ہر آدمی کے کرنے کا نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے کرنے کا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے نہ کرنے کا ہوتا ہے. تو صورت حال کو دیکھ کر، اپنے ماحول کو دیکھ کر، اپنے وسائل کو دیکھ کر، ساری چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. مفتی صاحب، پتنگیں بیچ کر جو پیسے کمائے جاتے ہیں وہ حلال ہوں گے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. حلال ہے، پتنگ بیچنا حلال ہے تو اس کی کمائی بھی حلال ہے. مفتی صاحب، ایک سوال ہے، جب ہم سوتے ہیں تو اپنے اوپر مختلف کلمے پڑھ لیتے ہیں، اور جو ہمارے بھائی وغیرہ دوسرے شہروں میں رہتے ہیں اس طرف بھی پھونک مار دیتے ہیں. ایسا کرنے سے ان کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے؟ حفیظ، کوئٹہ سے. دیکھیں، آپ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیں، یا یہ نیت کر لیں کہ یہ حفاظت کی دعائیں میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ان کی بھی حفاظت کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی حفاظت فرما لے. باقی اس طرف پھونک مارنا ہے، اس کی کوئی اصل کوئی حقیقت نہیں ہے. پھونک مارنے کا تو مطلب یہ ہے جو حدیث میں ثابت ہے کہ کوئی مریض آپ کے سامنے ہے، یا کوئی بھی چیز جس پہ آپ پھونک مار رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے تو آپ اس پہ پھونک ماریں گے. اس طرح ہوا میں پھونکے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. محمد ساجد انڈیا سے پوچھتے ہیں، میں نے فجر کی امامت کی اور آخری رکعت میں سورۃ المنافقین کا آخری حصہ پڑھا، آخری آیت واللہ خبیر بما تعملون کی جگہ واللہ علیم بالظالمین غلطی سے پڑھ کے رکوع کر دیا. نماز ہو گئی؟ نماز ہو جائے گی، اس سے کوئی نماز پہ فرق نہیں پڑتا.